السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکرا اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گیلانی۔ آج جو ٹاپ سٹوری میں لے کر آیا ہوں ملتان پی ایچ اے کے حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پی ایچ اے کے جو چیئرمین ہے اجاز نجنوا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ملتان پریس کلب میں، اور انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔ ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں، ان سے ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے ثبوت ہیں ان کے پاس جن کے بہاف کے اوپر انہوں نے ملتان پریس کلب میں جو پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پی ایچ اے کے ملازمین جو سینئر افسران ہیں ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیسے سر؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ اللہ کا شکر سر، کیا آپ کے پاس پروف ہیں جو آپ نے ابھی کی ہے پریس کانفرنس ملتان پریس کلب میں پی ایچ اے کے خلاف، جبکہ آپ خود سابق چیئرمین پی ایچ اے ہیں؟ کیا ایسے ایویڈنس آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سب سے پہلے تو میرے پاس ثبوت اس بات کے ہیں کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ایک ٹیم بنا کے لوگوں کے انٹرویو لیے گئے، لوگوں کے مذاق اڑایا گیا، ٹھیک ہے، اتنے غریب لوگ، کلاس 4 کا ایک انٹرویو تھا اور 6,500 سے زیادہ درخواستیں تھیں، 3 دفعہ اس انٹرویو کو کینسل کیا گیا، پھر لائنیں لگی، کئی دن تک خواتین معذور۔ کینسل کرنے کی پہلے کیا ریزن؟ بھائی کبھی ڈی جی صاحب چینج ہو رہے ہیں تو انہوں نے ویسے کینسل کر دیا، پھر نئے ڈی جی صاحب آئے تو انہوں نے 2 دفعہ انہوں نے کینسل کیا، نئے ڈائریکٹر صاحب آئے تو ان کی وجہ سے کینسل ہوا، اس طرح 3 دفعہ کینسل ہوا، پھر انہوں نے انٹرویو شروع کیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسپیشل ان ڈی جی صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ اپنی جو یہ ویکینسیاں نکلی اس پہ ان کو فوکس کر کے اسپیشل لایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹاسک پہ لایا گیا، ٹاسک پہ لایا گیا۔ اور میرا موقف یہ تھا ان سے کہ یہ لوگ جو ہیں، آپ ابھی انہوں نے کینسل کر دیے ہیں، انٹرویوز کینسل کر دیے مالیوں کے، جس کے بیس پہ ہم نے ادارہ چلانا ہے۔ جی، گرین اینڈ کلین کا کنسپٹ جو ہے پی ایچ اے کا، وہ مالیوں کی بنیاد پہ بالکل۔ ہے۔ اور میں کئی دفعہ پہلے بھی ان کو کہہ چکا ہوں کہ آپ آفیسر آپ کے پاس زیادہ ہیں اور آپ کے پاس مالی کم ہے، اور بہت سارے مالی ہمارے مختلف آفیسرز کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تنخواہ پی ایچ اے سے لیتے ہیں، کوئی جناب جوڈیشل کمپلیکس میں ہے، کوئی ڈی سی صاحب کے پاس ہے، کوئی کمشنر صاحب کے پاس ہے، کوئی آفیسرز اپنے جو پی ایچ اے کے ذاتی ملازم ہیں جو مطلب 16ویں 17ویں گریڈ کے، انہوں نے 2 3 بندے رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو میں جب تک میں پہلے رہا، الحمدللہ میں نے اس میں سے کافی لوگوں کو نکالا، لوگوں کو جا کے زون وائز چیک کیا، ہم نے گرین بیلٹ کو کیا۔ اچھا، اس میں آج جو میرا پریس کانفرنس کرنے کا میں کوشش کرتا رہا ہوں، میں سیکرٹری صاحب سے بات کرتا رہا ہوں، میں اپنے ڈی جی کو لیٹر لکھتا رہا ہوں کہ یہاں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، کمشنر صاحب سے بات کرتا رہا ہوں، منسٹر پچھلے دنوں آئے سرکٹ ہاؤس میں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب تھے، ازمیہ اسلم صاحب تھے، ان کے سامنے میں شامود قریشی صاحب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، یہ سب بیٹھے تھے، ان کے سامنے میں نے بڑا بتایا کہ اس طرح بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، بے بہا ہو رہی ہیں، اور بورڈ کی میٹنگ بغیر اس کو بجٹ پاس کر دیا گیا، اس کی بھی ہم نے بات کی۔ اب بجٹ پاس کرنے کا اس کا یہ تھا کہ پچھلے ڈی جی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے جی، اب جب ہمارے چیئرمین نہ ہو تو اس کا ایک اصول ہے کہ وائس چیئرمین اس کو ہولڈ کرتا ہے میٹنگ کو، انہوں نے ان کو بلانا تک گوارا نہیں کیا، تو بجٹ پاس یہ مافیا اتنا پاورفل ہے، مطلب حد ہو گئی ہے۔ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیچ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا سیکرٹری بیچ میں بیٹھا ہے، لاہور سے سیکرٹری ہاؤسنگ کا ہے وہ بیچ میں بیٹھے تھے، وزیر خارجہ صاحب کا وہ بیچ میں بیٹھے، ہمارے وائس چیئرمین شامود قریشی صاحب وہ بھی، میاں اسلم منسٹر بیچ میں بیٹھا ہے، اور بتا رہا ہے، میں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح 2 دفعہ بورڈ کی میٹنگ رکھ کے اس کو ختم کر دیا ہے، اور بورڈ انہوں نے بجٹ بھی پاس کر دیا ہے، اور ہم نے طے کیا تھا۔ اچھا، اب جو یہ کمیٹی بنی ہے، میں اس طرف پہلے آتا ہوں، کمیٹی بنی تھی، کمیٹی کا تھا انہوں نے لوگوں کے انٹرویو لینے تھے، ٹھیک ہے، مجھے کمیٹی پہ اعتراض ہے کیونکہ ان لیگل ان کی پروموشن کی گئی تھی، 19ویں بورڈ کی ایک پروموشن چینل کا ایک ایجنڈا رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں متفقہ جتنے اس میں ہمارے اپنا ایم پی ایس بھی بیٹھے تھے، سارے لوگ بھی، ہر کمشنر صاحب کا نمائندہ، ڈی سی صاحب کا نمائندہ، سیکرٹری کا نمائندہ، ایک 15-20 لوگوں کا بورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں چیئر کر رہا تھا۔ اس میں اس ایجنڈے کو ہم نے ڈیفر کر دیا، بھئی یہ ایک بڑی تفصیل ہے، ہم پروموشن چینل کو اگلی دفعہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ ڈی جی صاحب جا رہے تھے جس کا نام شفقت رضا تھا، انہوں نے بیٹھ کے ملی بھگت کر کے دروازے بند کر کے اور لوگوں کو 5-6 لوگوں کو پروموٹ کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ دے دیا ان کو، تنخواہیں بھی بڑھا دی، بند کمرے میں 3 مہینے تک۔ پھر جب جو وہ اپنا پرانی ڈیٹس میں اکاؤنٹنٹ تھا، اس اکاؤنٹنٹ نے اس کی سیلری پہ سائن نہیں کی کہ یہ غلط پروموشن ہوئی ہے، کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 سال اگر آپ جاب کر چکے ہیں کنفرم ہونے کے بعد، اس کے بعد آپ پروموشن لے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 سال 1.5 سال ہوا تھا، 2 سال ہوا تھا ان کی جابس پکی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پروموشن لے لی، ٹھیک ہے، پیسے بھی لے لیے۔ اب یہ سب پہ اعتراض تھا، یہ جو کمیٹی انٹرویو لینے والی ہے یہ انلیگل ہے، لہٰذا نئی کمیٹی بنائی جائے، ان کو فارغ کیا جائے، پھر ان کے انٹرویو لیں انٹرویو میں۔ اچھا، اب آ گیا الیکشن کمیشن کا ایک لیٹر آ گیا، ٹھیک ہے، بھی آپ اس کو انٹرویوز جو ہے فوری روک دیے جائیں، جی۔
اس کا یہ ہوا کہ جو انٹرویو کر چکے تھے پچھلی ڈیٹوں میں انہوں نے کر کے اس کے لیٹر نکال دیے. ٹھیک. میں گیا ڈی جی صاحب کے پاس, میں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے جی ہم نے کر دیا, ہمیں اتھارٹی ہے. میں نے کہ پورا شہر جو ایک پیٹ رہا ہے, رات دن آیا, لوگ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے پہلے بھی 3 جو ادارے ہیں اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں ایم ڈی اے میں, کارپوریشن میں, ہیلتھ میں یہ نوکریاں بیچی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا اب آپ بھی یہی کچھ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں ملتان سے تعلق ہے, میں ایک پارٹی کا ایک اپنا ڈویژنل صدر رہا ہوں, چیئرمین ہوں پی ایچ اے کا, آپ مجھے کسی حیثیت میں نہیں لکھ رہے. تو انہوں نے کہا جی اب نے تو اب کر دیا جی, فلاں کو دے دیے, فلاں کو دے دے, کچھ انہوں نے لوگوں کو بانٹ بوٹ دیا, کچھ انہوں نے بندر بانٹ کر دی, 37 لوگوں کو دے دیا. پھر ایک مجھے مالی مل گیا, انہوں نے بتایا جی 8 لاکھ روپے لیا ہے ان لوگوں نے, اور میرے سامنے میں اسی بندے کو لے کے ڈی جی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کو کہہ رہا ہے, میرے سامنے انہوں نے 8 لاکھ روپے لیے اور 5-6 جو ملازموں کے بچے بھرتی کرائے ان سے انہوں نے پیسے لیے, میرے سامنے انہوں نے بینک سے پیسے نکلوائے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ثبوت لے کے آؤ. میں نے کہا اس چیزوں کے ثبوت کہاں ملتے ہیں؟ ایک بندہ قسم اٹھا کے دے رہا ہے, چیز بتا رہا ہے, بالکل ہاں, اور میں آپ کا ملازم ہے, آپ کے پاس مالی ہے, وہ آپ کے سامنے ڈی جی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. ڈی جی ایک خدا ہوتا ہے ادارے میں, یقین کریں. میں کئی بار بلاتا تھا نا ایز اے چیئرمین کسی کو, تو اس کو کہتے تھے کہ یہ سائننگ اتھارٹی ہمارے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. جب ہم بلائیں تو آپ ہمارے پاس ہے, ڈی جی چیئرمین کے پاس نہیں جانا. اب میں نے پچھلے دنوں ادارے میں جانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہاں جتنی انہوں نے پچھلا جو مجھے ڈی نوٹیفائی ہوا اس کے اندر انہوں نے اس کا ایک طے کیا تھا بھی کوٹیشنز ورک ہم نے نہیں کرنا. ڈائریکٹر کو ایک اجازت ہے 1 لاکھ روپے, 1 مہینے کی 1 لاکھ روپے تک کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. وہ جو میں نے ڈیٹیلز دی ابھی گروپ میں بھی دی ہیں, آپ کو بھی دیتا ہوں جی. انہوں نے یہ ڈیٹیلز کر دی اس ایجنڈا بجٹ پاس کرنے کے بعد تقریباً 78 کروڑ 61 لاکھ روپے کی کوٹیشنیں کر دی. ٹھیک ہے. جبکہ 1 لاکھ 1 مہینے میں 1 لاکھ ہوتا, زیادہ اب تک 2-3 لاکھ ہو چکے ہوتے. یہ 78 لاکھ 61 ہزار کی کچھ کوٹیشنیں ہو چکی. ٹھیک ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ اب خراب کریں گے, اس کو اس پہ ٹیمپر کریں گے, ہاں ٹیمپر کریں گے. میرا استدعا ہے اینٹی کرپشن سے بھی ہے کہ اس کو فوراً سے پہلے اس کو آپ جو ہے اپنا ریکارڈ کو اپنے قبضے میں لیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ کیا جائے. اچھا دوسرا یہ جو ہے اپنا یہ سب سے بڑی جو زیادتی یہ انہوں نے کی یہ لوگوں کو کیا. اچھا لوگ اس میں اینٹی کرپشن میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دو لوگ ہیں اس میں, احسان الحق صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, ایک قاسم قریشی صاحب ہے وہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں خود اب اینٹی کرپشن جا رہا ہوں. اب یہ شخص ہے, یہ دیکھیں میں ایک شخص کی آپ کو پکچر دکھاتا ہوں. یہ شخص ہے, یہ میں آپ کو ادھر بھی دکھا رہا ہوں جی. یہ اس کا ڈی جی صاحب کا فرنٹ مین ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا رشتہ دار بھی ہے. یہ سر ملازم نہیں ہے پی ایچ اے, یہ پی ایچ اے میں ملازم نہیں ہے. سواتی نام سے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, جو سواتی ایسوسیٹس کے نام سے, اور ایک اور بھی ہے, دو یہ ساری خان کمرشل ٹریڈرز اور ایم ایس سواتی, یہ اس کا ہے. آج اس کو نائب قاسم بھی بھرتی کر دیا گیا, جبکہ ملتان ڈویژن کے لوگوں کی بھرتی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے کر دیا. اب ہو سکتا ہے اب میری بات سننے کے بعد اس کو کینسل کریں یا کچھ کریں اس میں, لیکن میں اس کو آپ کو نمبر بھی دیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے. اس کا نمبر بھی میں آپ کو دوں گا, اس کی ڈائری نمبر بھی دیتا ہوں. اس کو انہوں نے اپائنٹ کر لیا. ٹھیک ہے. 80 پتہ نہیں 81 نمبر ہے اس کی ڈائری نمبر ہے, اور اس کو انہوں نے اپائنٹ کر لیا. تو اس طریقے سے, اور یہ سب سے زیادہ اس میں جو کام کر رہے ہیں 2 بندے, سعد قریشی اور اپنا جوید عارف ایک ہے, اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نہیں ایڈمن اور ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس, 2 دے دیے ہوئے ہیں. 2 چارج ہے اس کے پاس, 2 انچارج. یہی سب کچھ کرتا ہے, یہی راستہ دکھاتا ہے. شفقت رضا کو جو سابقہ ڈی جی تھا اس کو بھی اسی نے راستے دکھائے ہیں, اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے برے طریقے سے اس پی ایچ اے کو لوٹا جا رہا ہے. اب جو موجودہ نئے ڈی جی آ چکے ہیں پی ایچ اے میں اسی ڈی جی کا ابھی بتا رہا ہوں, تو اس کا رشتہ دار دکھا رہا ہوں. اچھا, انہوں نے بھی آگے وہی بندر بانٹ کی ہے. یہ جب ڈپٹی سیکرٹری تھے ہاؤسنگ میں, یہاں بیٹھتے تھے, ایک تو پورا عام خاص باغ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اندر پورا لوگوں کو واک کے لیے اجازت نہیں تھی, صبح کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی, ٹائم سے پہلے دروازے بند کر دینے, لائٹیں بند کروا دینی, بھی میری فیملی رہتی ہے. پارک کے اندر کون سا, میں نے 2-3 دفعہ کمشنر صاحب کو بھی کہا, میں نے سیکرٹری کو بھی کہا کہ مہربانی کریں یہ پارک واک گزار کریں, سب سے بڑا بیزی پارک ہے, اس کے اندر رہائش کیوں رکھی, آپ کہیں رہائش اور دو. لیکن نہیں جی, باہر ریڑیاں لگوائے, ان کے ملازموں نے وہاں سے پیسے کمائے, ڈرائیوروں نے پیسے کمائے, باہر ریڑیاں لگوا کے. اب جب تک میں رہا ہوں میں نے کوشش کی ہے کسی پارک کے باہر کسی کا کوئی جگہ نہ کھڑا ہو سکے. اجاز بھائی اتنے پاورفل ہیں, کیا ان کے پیچھے کیا ایسے سورسز ہیں, کیا ان کے پیچھے ایسی طاقتیں ہیں کہ جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک پی ایچ اے کے چیئرمین آپ
اور وہ ڈی جی ہیں, جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھیں, ڈسکس کریں, اس کے باوجود وہ اتنے پاورفل, ان کے پیچھے کون سے ایسے ہاتھ ہیں کہ جو وہ اس چیزوں کو کسی کھاتے میں نہیں لا کے آ رہے؟ اب اس میں کیا بتاؤں میں؟ بتائیں آپ, بالکل بتائیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ, ان کا لفظ پہ ہاتھ ہوتا ہے. جیسے دیکھتے ہیں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنا وزراء ختم ہوئے ہیں, سب سے پہلے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سرے سے کسی کو کسی کھاتے میں نہ لکھیں, جو بینیفٹس لے سکتے ہیں وہ لے لیں. آج باقاعدہ جب اس کو پتہ چلا ہے, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ڈی جی نے پہلے تھریٹ کی ہے, مجھے 4-5 فون آئے ہیں, پھر ہمارے وائس چیئرمین کو فون آئے, پھر اس نے گھنڈے بھیجے پریس کلب کے باہر. ٹھیک ہے, اس بچے نے کبھی کوئی فوٹیج بنائی ہے پتہ نہیں, بات جی فوٹیج ہے ہمارے پاس, بالکل. وہ باہر کے گھنڈے آئے ہیں اور انہوں نے نعرے لگائے اور گالیاں دی ہمیں کھڑے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ باقاعدہ میرے خلاف انہوں نے, پچھلے ڈی جی نے یہاں مظاہرہ کروایا پی ایچ اے کے آفس میں, جبکہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا میں نے. ان لوگوں کو جو ابھی اس وقت یونین ہے پی ایچ اے میں, ان لوگوں کی 450 لوگوں کی نوکریاں کنفرم کرائی. آپ کو پتا ہے جو کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. بالکل, میرے ذاتی دوست ہیں 7 سال. میں نے رات دن کو, میرے پاس کمشنر ڈی سی بہت اچھے تھے, عامر خٹک صاحب اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے, شان الہی صاحب اس وقت کمشنر تھے, رات دن ان کے پاس جا کے ان لوگوں کو 450 لوگوں کو کنفرم کیا. اب بھی میں نے ان کا یہ مظاہرہ میرے خلاف کیا, بھی آپ الاؤنس ہمیں دیں, ہمارا الاؤنس نہیں ہے. تو میں نے کہا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو, آپ نے کہا ہے, کہتا نہیں ہم مظاہرہ کریں گے. پھر انہوں نے گالیاں دی مجھے, ننگے کراس کر کے پی ایچ اے کے باہر لگایا. وہ میں نے ایف آئی اے میں بھی دے دی ہے, ایف آئی آر ہو گئی ہوگی, اور میں اس میں عدالت میں بھی چلا گیا ہوں, حتی کہ عزت کا دعویٰ کیا ہے. سیکرٹری صاحب کو بھی لکھا ہے, ابھی تک اس ڈی جی نے اس لیٹر کو دبا کے رکھا ہے. اب خوف زدہ اتنے ہیں ڈی جی صاحب کہ دونوں یونینز کو جو آپس میں لڑتے تھے, صلح کرائیے ڈنڈے کے زور پہ کہ آپ صلح کریں, تاکہ یہ صلح ہو جائے گی تو اندر کی باتیں جو نکل کے چیئرمین کے پاس جاتی ہیں وہ نہیں جائیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے رکے؟ 750 لوگوں کو کیسے پکڑیں گے؟ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پی ایچ اے ملتان اعجاز جنجوع صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے آج کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ملتان میں. ان سے ہم بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آ کے پوچھیں گے کہ اس سے پہلے بھی آج سے 1 ہفتہ پہلے این نیوز نے ایک سٹوری بریک کی ہے جو کہ ملتان ایم ڈی اے اتھارٹی اور ساتھ پی ایچ اے اس میں شامل تھا. سٹوری یہ ہے کہ ملتان میں غیر قانونی 200 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایم ڈی اے نے ڈکلیئر کیا کہ یہ 200 سوسائٹیز جو ہیں یہ ان لیگل ہے, یہاں پر عوام جو ہے ہماری وہ اپنی انویسٹمنٹ نہ کرے. اس کے اوپر ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے کام کیا, کام کر کے ملتان میں جو مین اس ٹائم انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ ہے جی ایف ایس کے نام سے, ایک کراچی کی ایک پارٹی آئی ہوئی ہے جی ایف ایس بلڈرز کے نام سے, اور ان کے ساتھ ایڈمز ہوم. تو ہم نے وہاں جا کے, ہماری ٹیم نے وہاں پراپر ورک کیا, ان کی جو پراپرٹی جہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1600 ایکڑ ہم نے پرچیز کیے ہیں بہاولپور روڈ کے اوپر, وہاں پر ایک مرلہ بھی انہوں نے پرچیز نہیں کیا. اس کے بعد واپس آ کے ہم ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم صاحب سے ملے, ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے برملا ہمیں آن کیمرہ یہ بیان دیا کہ جی ایف ایس جو ہے وہ ان لیگل سوسائٹی ہے, اس کے اوپر عوام انویسٹمنٹ نہ کرے. اس کے بعد ہم پی ایچ اے گئے, پی ایچ اے ڈی جی صاحب کو ملے, ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں ایک طرف ایم ڈی اے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ کالونی غیر قانونی ہے, اور دوسری طرف پورے ملتان میں جو ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں وہ جی ایف ایس کے لگے ہوئے 7 منٹرز کے نام سے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک لیٹر جاری کیا ہے پی ایچ اے کو کہ اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بھی ہو اس کے ہورڈنگز لگنے نہیں چاہیے. جب پی ایچ اے سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا کوئی لیٹر موصول نہیں ہوا. وہاں سے واپس دوبارہ ایم ڈی اے میں ہم نے رابطہ کیا کہ کیا ایم ڈی اے نے وہ لیٹر ان کو بھیجا, تو انہوں نے کہا ہم نے بے شمار دفعہ بھیجا ہے ان کو. بریک سے واپس آئیں گے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے جنجوع صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سابق چیئرمین پی ایچ اے ملتان جنجوع صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے بھی کہا بریک سے پہلے کہ ملتان میں ایم ڈی اے نے ڈکلیئر کی ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز. اب ملتان میں جگہ جگہ ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں, ہورڈنگز پہ بار بار وہ جو ہورڈنگز ہیں وہ پی ایچ اے کے انڈر ہیں, پی ایچ اے نے نیلامی کر کے وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیا ہوا ٹھیکہ اس کا. اب پی ایچ اے میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایم ڈی اے نے ہمیں لیٹر جاری نہیں کیا. ایم ڈی اے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بے شمار دفعہ لیٹر دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایم ڈی اے لیٹر دے دے تو ہم آج ہی ہورڈنگ اتار دیں گے. سادہ عوام کو تو پھر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. میں اس میں میں بتاتا ہوں, یہ پی ایچ اے کا جو میں جب آیا تھا شروع میں تو ہم کچھ 5-6 کروڑ روپے اکٹھا کرتے تھے, جبکہ اس سے پہلے 19 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا تھا. اس بہترین افیسر کو انہوں نے نکال دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک بہترین ایماندار آدمی تھا, اس کو انہوں نے نکال دیا. پھر 4-5-6 کروڑ روپے ملتے رہے ان کو. اس میں آپ کو پتا ہے جب باقی پیسے آدھے جیب میں, آدھے ادھر, آدھے کھا پی گئے, تو وہ چلتا رہا. میں الحمدللہ پھر اس کا میں نے پھر نیلامی کرائی 14 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلامی. پھر دوسرے سال جو نیلامی 19 کروڑ 70 لاکھ روپے میں نیلامی. اب اس میں جو ٹھیکیدار ہے اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, صرف پاکستان کے خلاف یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو.
اس ریاست کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، ریاست کے خلاف کوئی چیز نہ ہو یا فاج کوئی چیز نہ ہو، باقی پہ اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے ایم ڈی اے نے اور پی ایچ اے اگر لیٹر لکھے، پی ایچ اے کو اس میں کوئی کمال نہیں، پی ایچ اے نے تو ٹھیکیدار کو دے دیا، اس کا کام ختم ہو گیا. اب اس نے روکنا، وہ ہمیں آرڈر کرتے، ایم ڈی اے والے ہمارے آفس میں لکھتے بھی اس کو فوراً اتروائیں، یہ غلط ہے، لوگوں کے ساتھ جاتے. آج تک ویسے ہوا نہیں ہے. 70% جو آپ کی کالونیاں بنی یہ 2 نمبر ہیں، ان کے کوئی روٹس نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن اسی دھوکہ دہی کے ساتھ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے جب ایم ڈی اے کا کام ہے جیسے ایسی کالونی لانچ ہو اس کو فوراً جا کے سیل کرے. اگر اس نے پورے، اب زمینیں لوگوں نے لی لی ہیں، فائلیں ہزاروں کے حساب سے فائلیں بھیج دیں، زمین ہی نہیں ہوتی جس طرح آپ بتا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے. اور لوگ پتہ نہیں کیوں اتنے پاگل ہوئے ہیں، باقی جا کے چیز دیکھیں، پلاٹ دیکھیں، لوکیشن دیکھیں، پھر خرید کریں. لوگوں کو فائلیں سے فائلیں بکری، پتہ نہیں زمین کہاں ہے. پچھلے دنوں میرے چھوٹے بھائی نے ایسے 4 فائلیں لی، کوئی پتہ نہیں زمین ہے کہاں پہ. تو یہ ایک سخت زیادتی ہے. یہ گورنمنٹ کو ایک سخت اصول بنانے پڑیں گے. اس کے خلاف میں نے کئی بار آواز بھی اٹھائی تھی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی کہا تھا کہ کالونیاں اب بند کی جائیں، کیونکہ اربن کے ساتھ جو کالونیاں بن رہی ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، خوراک کم ہو رہی ہے، اس کو فوراً روکا جائے. اس کو بھی کراچی کے ٹائپ کے اگر کوئی جگہ ہے تو فلیٹس ٹائپ بنائے اس کو. یہ ایک تو اس طرف رہ گیا. دوسرا، یہ گورنمنٹ کو ایک پوری ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے. جتنی غیر قانونی کالونیاں ہیں جو لاز پوری نہیں کر رہی، اس کو فوراً کینسل کر کے سیل کرنا چاہیے اور لوگوں کو لوٹنے سے بچائیں. پوری دنیا میں مجھے بتائیں، آپ نے کسی ملک میں کبھی پڑھا کہ یہ پلاٹ کے ساتھ 2 نمبری، یہ قبضہ گروپ؟ کبھی دنیا کے کسی نکڑ میں بھی نہیں. انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کہیں ایسی چیز نہیں ملے گی قبضہ گروپ کی. یہ تو ایک بات رہے گی اس کے حوالے سے. دوسرا، ہم نے ملتان میں 1 لاکھ سے زیادہ بڑے سائز کے درخت لگائے. بالکل صحیح. 15 سے 16 فٹ کے درخت لگائے. اچھا، اس میں 99% اس کی گروتھ ریٹ ہے. سب درخت ہم نے مفت لیے لوگوں سے، مخیر رضا سے لیے. مجھے پتا چلا ہے آڈٹ کرایا جائے، میں نے آڈٹ کے لیے لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کی کاپی بھی دوں گا. ابھی تک اس کا آڈٹ نہیں ہو سکا. اس کے پیسے انہوں نے لے کے ہمارے آفیسر کھا گئے. ٹھیک ہے. پچھلے 2 کمشنر جاوید اختر محمود صاحب تھے، ان کو شوق تھا، انہوں نے مختلف پارٹیوں کو پکڑا. ہم نے پورے روڈ میں 1,000 1200 درخت لگائے. بالکل. اچھا، اس کو ڈرل کیا نا، ڈرل کرنے کے اندر اس میں مٹی ڈالی کیونکہ اندر روڑا تھا. اگر یہی 10 ٹرالیاں ڈلی ہیں مٹی کی، 70 ٹرالی کا بل لے لیا ہماری پی ایچ اے کے اسی سال نے. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر تھا. ٹھیک ہے. اور جوید عارف اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بل پاس کرتا ہے کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن بھی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس بھی ہے، وہ سارا کچھ وہ کرتا ہے. تو اپنی پسند کے بندے شفقت رضا صاحب نے لگوا کے اور جتنا پیسہ یہاں سے لوٹنا تھا لوٹ کے لے کے. یہ کب تک کرپشن؟ خان صاحب کا نعرہ کہ کرپشن سے پاک کرنا ہے، لیکن وہ نعرہ ان کا وہ اس طرح سے لوگ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں. وہ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے، تو یہ ناسور کیسے نکلے گا؟ گیلانی صاحب انہوں نے میرے خیال کئی دفعہ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ کوئی چیز میرے کنٹرول، نہ عدالتیں میرے کنٹرول میں ہیں، نہ نیب میرے کنٹرول میں ہے. اس کا نعرہ بھی یہی تھا. اب مسائل یہ ہیں کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ آپ نے دیکھا خان کو اٹھا کے انہوں نے پھینکا ہے. جب اس نے بات کی ہے اس پر، اس کو اٹھا کے پھینک دیے. اس وقت پاکستان کا بہترین وہ لیڈر ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے کے پی کے سے لے کے کراچی تک، بلوچستان تک عمران خان ہے. اس کو گھر سے باہر ہی نکلنے دے رہے. بالکل. اس پہ گولیاں چلا رہے ہیں. ابھی کل پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے زرداری کا بتایا کہ انہوں نے ہم پہ یہ بندے پیسے دے دیے ہمیں مروانے کے لیے. انہوں نے کہا اب وہ یہ ہے. تو یہ اچھا، میری کوشش تھی، میں نے آپ کے فلائی اوورز پہ پلانٹرز رکھوائے. بالکل. پلانٹر کے ساتھ مٹی لی انہی لوگوں سے لی، اس سے پودے بھی انہی لوگوں سے لیے، ان مخیر رضا سے. 1 روپے نہیں خرچ ہوا. اس کو ہم نے پانی نہیں دیا، بیڑا غرق ہو گیا. ان کو چل رہے لوگوں کی جیکٹس لے کے دی. انہوں نے جیکٹس بنوائی، اس میں لاکھ روپے کے گھپلے. اچھا، سیکیورٹی کے لوگ ہم نے رکھے، 20 لوگ رکھے ہیں. 20 میں سے 10 ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں، 10 کے پیسے جیب میں جا رہے ہیں. حاضری 20 کی لگ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کنٹینر نیلام کی. ہمارے اپنے ملازموں نے بٹ دے کے خود ہی لے لی. ابھی جائیں آپ عام خاص باغ کے باہر دیکھیں، پورا ہمارا پی ایچ اے کے ملازموں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جبکہ جب تک میں رہا ہوں چیئرمین صاحب کا دور کی بات کر رہا ہوں، اس دفعہ تو میرے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا. میں نے کسی پارک کے باہر کوئی ریڑی کوئی چیز نہیں لگنے دی. میرے اپنے ذاتی دوست ناراض ہوئے، میں شہردار ہوں، میرے پاس لوگ سفارش کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، اصول ہم نے بنایا ہوا، نہیں کرنے دیا انہوں نے. آج جب
ڈی جی کو پتہ چلا ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، کسی ہمارے بھائی صحافی کو انہوں نے ڈیٹیل دے کے بھیجی ہے، یہ ہم سے پیٹرول لیتا تھا، یہ ہم نے گاڑی لی تھی، اس نے جناب ٹھیکے لیے، اس نے جناب پتہ نہیں کیا کیا اس نے الزام اور بھی لگایا کہ شادیاں کرواتے تھے، وہاں سے پیسے لے کے کھاتا تھا۔ میں نے کہا 1 روپیہ مجھ پہ ثابت کر دینا، پریس کانفرنس کے بعد مجھے پھانسی چڑھا دیں۔ جنرل صاحب کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ دیکھیں نا، یہ اب مریم بھی واپس آ گئی ہیں پنجاب کی حکومت میں، وہ کہہ رہے جی اب دوبارہ وہ آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے متوقع وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہ کہہ رہے ہیں جی سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز ہی ہو سکتا ہے کسی حلقے سے ان کو الیکشن لڑوائیں اور ان کو لایا جائے۔ تو یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے؟ ڈالر جو ہے پہلے حیران ہوتا تھا میں جب یہ مجھے پتا چلا نا، کسی نے بتایا کہ ڈی جی نے نوٹیفیکیشن نکال دیے، میں نے کہا تصور نہیں ہے، میں چیئرمین ہوں، مجھ سے بات کرے گا، مشورہ کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے بند دروازے کر کے کر دیے۔ اچھا آپ دیکھیں سلمان شہباز پہ منی لانڈرنگ کے اوپن کیس تھے، اوپن شٹ کیس تھے۔ اسحاق ڈار خود ایک سٹیٹمنٹ دے کے عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور میں وہ مدعی گواہ بنا تھا، اس کا سلطانی گواہ بنا تھا۔ وہ ایک فیملی تھی جو قاضی فیملی تھی لندن میں، اس کی پوری ڈیٹیل دے کے گیا تھا۔ آج وہ اسی آپ کے ایئر فورس کے جہاز پہ بیٹھ کے ڈکیٹ آیا ہے پاکستان میں، اور ڈالر کو 313 پہ لے گئے، 313 پہ لے گئے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ شہباز، سلمان شہباز جتنی گفتگو کرا اس کو کلیئر چٹ دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، سارے کیس ختم۔ وہ بیچارہ آپ کا صحافی جس کو انہوں نے شہید کر دیا، اس نے ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک منی لانڈرنگ کی پوری ڈیٹیل دی تھی، اس کو مروا دیا، انویسٹیگیشن کرنے والے کو مروا دیا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اب ہم کڑ سکتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں، آپ اتنی اوپن بات کریں، میں کروں، جس طرح آج میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنے لگا ہوں تو مجھے 2-3 دفعہ پہلے تھرٹ آئی ہے ڈی جی کی، اوقات دیکھیں اس کی، تو کہاں سے چل رہا ہے؟ ملتان آ رہا ہے، میں ملتان کا رہائشی ہوں، میں چیئرمین پی ایچ اے ہوں، مجھے تھرٹ دے رہا تو، اور پھر باقاعدہ گنڈے آئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھے تھے گنڈے گالیاں نکال رہے تھے باہر کھڑے ہو کے۔ اس سے تو انہوں نے اپنی تربیت جو ہے وہ انہوں نے عیاں کی ہے نا، کہ میں دیکھا نا، مجھے کہتا ہے آپ کو مجھ جیسے ایماندار ڈی جی نہیں ملنا، اور میں نے کہا بھائی تیری ناک کے نیچے سارے ڈکیٹ اور چور بیٹھے، تو کہتا ہے میں ایماندار ہوں۔ اب میں آپ کو جو پکچریں دکھا رہا ہوں، یہ سواتی گروپ کے نام سے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، یہ اس کے سارا مال یہ لے رہے۔ اب اس کو ملتان ڈویژن کی جاب سی، اس کو اس نے نائب قاصد بھرتی کر دی ہے۔ جب ڈیٹیل نہیں آ رہی میرے پاس، ڈیٹیل آئیں گی تو لگ پتہ جائے گا اس میں کیا کیا گھپلا ہو رہا ہے۔ چلیں جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آج میرے ساتھ موجود تھے پروگرام ٹاکرا میں سابق چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جھنجھوا صاحب، ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے کی ہے ملتان پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس، اور انہوں نے اس کے اندر ہوش ربا انکشافات کی ہیں، جو پی ایچ اے کی کرپشن کی کہانی، اس میں جو 2 سینئر ملازمین ہیں ان کو انہوں نے نام بھی لیے، ان کی تصویریں بھی دکھائی، اور بتایا کہ کس طرح ڈی جی پی ایچ اے کی ناک کے نیچے کرپشن کی جا رہی ہے اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو چاہیے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان اس ٹائم جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اور اس چیز کا نوٹس لیں، نہ صرف بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ سخت ایکشن لیں اس کے اوپر۔ ایک طرف الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی نہ تو بھرتی کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی تقریر تبادلے کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے اس وقت جو بیوروکریٹس ہیں جتنے بھی، وہ تقریر تبادلے کر رہے ہیں اور نئی بھرتیاں بھی کر رہے ہیں۔ صبح تک جس شخص کا کوئی لینا دینا نہیں تھا پی ایچ اے کے ساتھ، اور شام میں اس کو وہاں پہ نائب قاصد بھرتی کر لیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ڈی جی صاحب کے عزیز یا ان کے کوئی رفقا میں سے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اس نے قائد اعظم نے ہمیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ صرف ہم اس میں صرف کرپشن اور کرپشن کریں۔ خدا را اس کرپشن سے باہر نکلیں، اس کرپشن سے باہر نکلیں گے تو ہمارے ملک کا کچھ بنے گا۔ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ ہوش کے ناخون نہیں لے رہے۔ خدا را اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں۔ نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔